کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ علماء کی طرف سے آپ کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی تحریروں میں صحابہ کرام پر نکتہ کی اور ان کے مقام و مرتبے کو پوری طرح سے ملحوظ نہیں رکھا۔ برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ احترام صحابہ کے بارے میں آپ کا مسلک کیا ہے، اور آیا اس سلسلے میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ سوال آ گیا ہے اس لیے میں اس کے متعلق چند کلمات کہہ دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کبھی ایسے اعتراضات کا جواب نہیں دیا کرتا ہوں جن کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتراضات اصل چیز نہیں ہے میرے خلاف ناراضی کی۔ ناراضی کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور چھانٹ چھانٹ کر اعتراضات اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ دنیا کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم اپنے نفس کے لیے اس شخص سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ اس نے یہ تو ایسا ظالم ہے کہ اس نے صحابہ کے متعلق یہ کہہ دیا اور انبیاء کے متعلق یہ کہہ دیا، ہم اس وجہ سے ناراض ہیں۔ تو جن لوگوں کے متعلق مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی ناراضی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، ان کی ناراضی کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور یہ صحابہ کا اور انبیاء کا یہ سارا بہانہ بنایا جا رہا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتا ہوں، کہتا ہوں اپنی عمر اسی میں تم کباتے رہو، میں اپنی عاقبت کے لیے جس کام کو ضروری اور صحیح سمجھتا ہوں اس کام کو کرتا رہوں گا، تمہیں جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں۔ البتہ جو اعتراض کسی نہ کسی حد تک معقولیت اور دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جواب میں پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور ہمیشہ انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر اعتراض معقول ثابت ہوگا تو اس کو مان بھی لوں گا، اپنی اصلاح بھی کر لوں گا، بارہا میں نے ایسا کیا ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام کے متعلق بات کہی جاتی ہے، پہلے ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ کسی آدمی کی کسی ایک عبارت یا اس کے کسی ایک فقرے سے اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا اس مسئلے میں یہ مسلک ہے، درا عالے کہ وہ اپنی 20 عبارتوں میں اپنا مسلک واضح طور پر بیان کر چکا ہو، یہ بجز ایک ضدی آدمی جو اور کسی کام نہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی اپنے مسلک کی بار بار وضاحت نتیجہ یہ کہ اپنے قول سے کر چکا ہو، اپنی تحریروں سے کر چکا ہو، بلکہ اس کا مسلک اس کے مجموعی طرز عمل سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہو، تو اس کے بعد اس کی کسی ایک عبارت یا کسی ایک فقرے سے اس کے بالکل برعکس نتیجہ نکالنا یہ کسی معقول آدمی کا کام نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ میری کتاب تفسیر القرآن موجود ہے، اور فقہ کے متعلق جہاں کہیں بھی میں نے کوئی بحث کی ہے فقہی مسائل کے متعلق یا دینی مسائل کے متعلق، تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں صحابہ کے اقوال سے استدلال کر رہا ہوں۔ صحابہ کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے میں نے ان کی انتہائی تعریف کی ہے، بارہا اس بات کو لکھا ہے کہ روئے زمین پر آفتاب نے ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تمام نوع انسانی کا بہترین گروہ اگر کوئی تھا تو صحابہ کرام۔ میں نے 12 اس بات کی وضاحت سے کہا ہے کہ صحابہ کرام کا جس چیز کے اوپر اجماع ہے وہ حجت ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو ماننا پڑے گا آدمی کے لیے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اجماع کو اسی طرح تسلیم کرے جس طرح سنت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف مسائل میں صحابہ کرام کے اقوال نقل کرتا ہوں، صحابہ کرام کے اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کر کے اس کے متعلق اپنی اس کی تائید میں اپنی رائے بیان کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد فرض کیجئے کہ ایک آدمی واقعات بیان کرتا ہے ایسے جو یا احادیث میں آئے ہیں یا جن کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں، تو میں ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو اس امت کے اندر تمام مورخین اور محدثین مفسرین سب گناہ، کوئی نہیں بچتا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ آیا تاجروں کا، اور صرف 12 آدمی رہ گئے اور باقی سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے قافلے کی طرف۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر۔
کون سی حدیث کی کتاب ہے، کون سی تفسیر کی کتاب ہے جس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں اس واقعے کو بیان نہیں کیا گیا اور اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی؟ اگر اس چیز کا نام نکتہ چینی ہے تو کون بچا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے ابتدا کی اس کی اور وہ سکھایا، اور اس کے بعد سارے محدثین نے یہ کام کیا اور سارے مفسرین نے کہا۔ اگر ان چیزوں کو، ان واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام کی تنقیص ہے اور ان پر نکتہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے کون سا محدث اور مفسر اس سے بچا ہوا۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے؟ اگر نہیں چاہتا تھا تو ذکر کیوں کیا گیا قرآن مجید میں تاکہ قیامت تک پڑھتے رہیں؟ جنگ احد کے موقع پر جو صحابی ہٹ گئے تھے، 50 صحابی دکھائے گئے تھے، وہ جو ہٹ گئے تھے ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اگر ان واقعات کو بیان کرنا، یا تو کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ میں سے کسی شخص سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، قرآن کے خلاف کہتا ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ذکر ہے ان کے۔ حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ ایک صحابی نے زنا کی اور ان کو سنساری کی سزا دی گئی، ہے نہیں حدیث میں ثابت۔ اب اس کے بعد وہ صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ تو کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان کا بیان کرنا گناہ ہے؟ غلطی بھی ہوئی اور بیان بھی کیا گیا، ساری حدیثوں میں اور تفسیروں میں بیان ہوا۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اگر یا تو ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ کیا حدیث اور فقہ میں موجود ہے اور کیا تفسیروں میں موجود ہے، اور یا جانتے ہیں اور جان کر جان بوجھ کر شرارت سے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ دل میں گرا ہے کسی اور چیز کی اور اعتراضات کرتے ہیں کچھ اور۔ دل میں گرا ہے ذاتی بغض ہے، ذاتی عناد ہے، اور میں جانتا ہوں کیوں ہے، مجھے معلوم ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا۔ ذاتی عناد اور بغض کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کو فریق بنانے کے لیے ان کو لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ان پر اعتراض کرتا تھا، اس وجہ سے ہم اس سے ناراض ہیں۔ حالانکہ اگر فرض کیجیے کہ اس کی بنا پر ناراض ہو تو آدمی دوسرے شخص کو گالیاں دینے پر نہیں اتر سکتا، اور اگر ناراض ہو دوسرے شخص کے گھر کی عورتوں تک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحیح طور پر علامت ہے کہ ذاتی بغض اور عناد ہے۔ اگر آدمی فی الواقع کسی شخص سے آپ کی خاطر ناراض ہو تو جھوٹے الزامات اس پر نہیں رکھ سکتا، اس کی عبارتوں کے الٹ پیچ پھیر نہیں کر سکتا۔ یہ ساری باتیں کھلی علامتیں اس بات کی کہ نفسانیت کی بنا پر ناراض ہیں، لیکن بہانہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم صحابہ کی بنا کے خاطر ناراض ہیں یا انبیاء کی خاطر ناراض۔ جس طرح کے اعتراضات وہ مجھ پر کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات اس سے پہلے بریلوی ان پر کر چکے ہیں۔ وہ تو یہ ثابت کر چکے ان کی عبارتوں سے کہ یہ توہین خدا کرتے رہے، پہلے اپنے ان الزامات کو تو دھوئیں، اس کے بعد پھر دوسروں پر آ کر الزامات۔